الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وآل الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك أجمعين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی داددار ساقی کوثر ساقی محشر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگو کا مرتبہ درود و سلام کا نظرانہ پیش ہوتا ہے. مل کے کہہ دیو آمین. واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے بہا شکر ہے جس مالک کائنات نے اپنے گھر آن کی توفیق عطا فرمائی. دعا کو آگے اللہ کریم ساڈا ساریاں دا آنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں دے واسطے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے. بالخصوص اللہ وحدہ لا شریک ساڈے والدین کی بخشش فرمائے. حضرات وقار سیرت سے باب کو بیان کیتا جا رہے ہیں.
اور کوشش بھی کرنا کہ جس جگہ تو چھوڑی ہے اسی جگہ تو جوڑی. پچھلا جمعہ المبارک اس جگہ تو چھوڑیا کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ میرے کریم آقا علیہ السلام کو لے کے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ دے کول گئیاں تے جا کے عرض کریاں نے کہ میں مدنی کو چھوڑن واسطے آئی ہوں، مکی کو چھوڑن واسطے آئی ہوں. سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی نے حلیمہ بڑا انسسٹ کر کے بڑا اشراف کر کے میرے پتر کو لے کے گئی سے فوراً ہی واپس آ گئی ہے. خیر دے ہے ماما نو سوچتے جاتی ہے تے جڑی ہوئے بھی نبیاں دے امام دی ماں پھر وہ تے کیا ہی کہنے. میری تیری ماں اگر پتر دے بارے کوئی گل ہوئے تے ماں نو کھٹک جاتی ہے. تے جدوں امام الانبیاء دی ماں دے کول حلیمہ سعدیہ رضائی ماں میرے مصطفیٰ کو چھوڑن واسطے آئیاں نا تو میرے آقا علیہ السلام کی اماں جان بول کے فرماتی نے حلیمہ خیر یہ ایڈی زد کر کے لے کے گئی سے کہ اتنی جلدی واپس میرے مصطفیٰ کو لے آئی میرے بیٹے کو لے کے آ گئی ہے. حلیمہ سعدیہ کے کل کوئی نہیں بس ویسے ہی لے کے آئی ہیں. فرماتی ہے گل ویسے والی ہے ہی نہیں، گل ویسے والی ہے ہی نہیں. یہ حلیمہ گل صاف کیوں نہیں کر دی گئی؟ تو حلیمہ سعدیہ عرض کردیاں نے انج میں واقعہ ویکھیا ہے سنیا میری بیٹی تے بیٹے نے آ کے دسیا تے سمجھا کے نبی کریم علیہ السلام کے بارے حلیمہ دسدیاں نے کہ آپ نے آسمان وال کو کیتا سی تے میں پوچھیا خیر سی تے سونے نے دسیا کہ دوست سپیاں کپڑیاں والے ہیں سر اماں کی انہاں نے لٹایا ہے لٹا کے میرا دل کٹیا دل کٹ کے تسلیم سے کوشر دے پانی دے نال انہاں نے میرے دل نو دھوتا ہے تے ایک کالے تے رکھ دتا لوتھڑا سی میرے دل وچوں کٹ کے انہاں بننے سوتے ساتوں سے کریا جی اصل میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی اکھاں دے نال اپنے دل دا حال دے. حلیمہ سعدیہ جدوں ایڈی گل کیتی تے کہندے نے مینوں ڈر ہے تے آ سیب نہ ہو گیا ہوئے کوئی سائے دی شکایت نہ ہو گئی ہوئے. حلیمہ سعدیہ فرماتی نے سیب وغیرہ نہ سیب وغیرہ سایہ وغیرہ نہ ہو گیا ہوئے. اس بات پہ آمینہ میں ڈرتی ہوئی تیرے پتر کو لے کے آ گئی. حلیمہ سعدیہ دی ایک گل کرنی دے سی سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی نے یہ حلیمہ تو نہیں جاندی میرا پتر کتنیاں برکتاں والا ہے حلے میرے سکھ میں اطہر دے اندر سی. حلیمہ نبی آکے بشارتہ دے دے رہے میں تیرے پتھر دے پودی گزر دی ساں یہ حلیمہ یو میں سلامیاں کردا سی تیرے جیسے رخ بوسے دے گولوی میں گزر دی ساں اور رخ بوسا میں سلامہ کردا رہے آئی میرا تے پتر بڑھیا شانہ والا ہے. حلیمہ سعدیہ نے جناب رضی میں کے پاس ڈالے گئی آپ فرماتی نے تیری مہربانی اور میرا سونا نبی اپنی امی کے کول رہنے لگ پیا صدقے جاواں تے دل بناون والی ماں اگر میرے تے تیرے نبی دے بارے خیال رکھے کہ میرا دل کیویں لگے گا میں تیرے کولوں پوچھنا نہیں جنم دتے عثمان کی تک چاچڑیا ہوئے عثمان کی تک چاچڑیا ہوئے کہ میرا مکی پتر مدنی پتر میرے کول آ گیا ہے. اللہ اکبر جناب میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی اماں دے کول ٹائم گزارن لگ
جاوے بچپن آئی ایک دن اجلا دینے آیا سیدہ آمنہ ویخنیاں پیاں نہیں میرے ننے ننے نبی دے قدماول میرے نبی دے ننے ننے قدماول سیدہ آمنہ ویخنیاں پیاں نہیں جدو قدم رکھیا قدم چکیا قدم رکھیا قدم چکیا میرا تے تیرا رسول بننے چلا گیا سیدہ آمنہ رونا جو بھئیگا میرا نبی جدو بننے تشریف لے آئی میری آقا نے سلام میں وکھیا ادھر و تیری اماں نظر کوئی نہیں گئی میری آقا نے سلام حضرات اپنی اماں دو تلاش کر دیا اس کمرے سے اندر یاد آنے رہے جتھے مجدی دی ماں سیدہ آمنہ روتیاں پجانے میری آقا نے سلام عرضی بھی اماں روتیاں کیوں پیا دے دسو دے صحیح پتہ لگیا امام الانبیاء میرے تیرے نبی دے کولے اپنی اماں دا رونا جاوے کھیا گیا مسلمانہ سیرت مصطفیٰ سونا پیائے تے نبی کو اپنی ماں رو گیا لے گے ایک وارا نہیں کبھی تیری اماں روے اور بھی پوچھ لیا کرنی اماں روتی کیوں پہ پوچھ لیا سیرت مصطفیٰ سنن والے ہو میرے کریم آقا علیہ السلام کچھ دن اماں کسے دکھ دیدائی سیدہ آمنہ فرمانی نانا لے پترہ میں جو کسے میں دکھ نہیں دیتا میرے آقا فرمانی امی کوئی طبیعت خراب ہے سیدہ آمنہ فرمانی لے پترہ میری طبیعت میں ٹھیک ہے فرمایا امی پھر رونی وجہ کی ہے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرمانی علیہ پترہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدب تسی بننے بھی کرے ہو میرے پیارے بیٹے جدب تسے اپنا قدم زمین پر چکیا میں قدم رکھیا میں نے تو آنے اپنے عبداللہ دی تیرا باپ عبداللہ بھی انجی قدم رکھنا سی تھی انجی چکنا سی میں نے تیرے اپنے باپ عبداللہ دی یاد آگئی حضرات محترمی توجہ کریا رہے پھر مکی مدنی ماہی دیا کھڑو یہاں سو آگے عمر کے لیے 6 سال میرے آقا علیہ السلام دیا کھڑو یہاں سو آگے میرے آقا علیہ السلام اپنی اممہ دی حوصلہ مدائی دواتہ فرمان میری اممہ تو کرو نہیں پہیے جب میرے مطلب کوئی دکھی جیسا سنے اممہ رونا میں تو چاہیے جدا باپ کوئی نہیں اممہ تسی کیوں رونے پہ ہو فرمایا پترہ رونے وجہ کوئی اور نہیں بس تیرے اپنے کی یاد سی ادھی کبھی تیرا باپ یاد اللہ رکین والی بن جاتی عبداللہ بیٹے سری میں تیرے کوئی سنویت محمد جیسا پتر میں تیرے کوئی شرط مصطفیٰ جیسا پتر ہے کہ آج تیرا باپ کتنے ناز کرتا ایڈا سونا پتر ایڈا حسین پتر حضرات محترمی میرے قریب آقا علیہ السلام اپنی امی جان دے کول انہاں دی اکھاں دا چین بن کے آقا میرا سونا آقا میرا سونا اے سونے سونے حلیمہ دا پیارا میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی اماں دے کول وقت میں گزار دینے ایک دن سیدہ آمنہ حضرت عبدالمطلب دے کول گیا فرمانیاں دل کر دے میرا پتر آیا ہے کہ میں اپنے پیکیا بننا ہو گیا ہوں میں اپنے پتر نے لے کے یہ دے نانکے جانا چاہنی ہے میں محمد نے دے نانکے بھی تو بخا لیا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن فرماتی ہے اصل میرا نظریہ کی سی کہ رستے تے عبداللہ دی قبر آئے گی، میں اپنے پتر نو باپ دی قبر وسا لیا. رستے تے عبداللہ دی قبر آئے گی. حضرت محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی تو بھی ماں پتر کے قریبا میں امن بھی نالے جب جناب نبی حال کے اندر میرا نبی پہنچ گیا تو جو کرے آگی انہوں نے حال جا کے نا میرے نبی نے 1.5 مہینہ اپنے نانکے گزاریا. کتنا ٹائم ہے؟ 1.5 مہینہ نبی اپنے نانکے کو لیا نا. ایک دن میرے نبی نے تیراکی آتی سی تیرنا 6 سال کی عمر تیرنا نبی کو آتا ہے تو جو کرے دے میرے کریم آقا علیہ السلام او لڑکیاں دے نال جب تناب دے اندر تیار ویلے ایک یہودیاں دا لشکر گزریا. یہودیاں دا قافلہ گزرے آئی ایک انہاں دا راہب بول کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے شانیہ مبارکہ دے درمیان مہر نبوت نو ایک کے دوجے نو کہن گیا ویکھو بچا جب اسنا اپنی کتابت ذکر پڑی آئی آخر زمان نبی آ چکی آئی او ویکھو بچا جدے موریاں جدے شانیہ دے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی ہے. آخر زمان پیغمبر جب یہودیاں دی توجہ ادھر ہو لگی اپنی مرتبہ نے میں ڈر گئی. میں فوراً مصطفیٰ نو سینے نہ لایا سینے نہ لا کے آمنہ دے کو لے آ گئی. میں سیدہ آمنہ نو آکے رنگی دی آمنہ انہیں یہودیاں دا قافلہ پیا گزرتا سی انہوں نے باہم دی نگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پہ گئی. انہیں کی کیا ہے وہ نبی ہے تیرا آخر الزمان نبی ہے اپنی منوی کہاں دیا سن. حضرت عبد المطلب نے بھی فرمایا سی نہیں امی امن میرے پتر دا خیال رکھی یہودی کہنے نے اے جڑا برکت والا ہے آخر الزمان نبی ہوئے گا. امی امن تمہیں میرے پتر دا دھیان رکھی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امی امن فرمانی ہے جو میں آمنہ میں دسیا ماں ورگی جاگتے ٹھنڈی اوے چھاں گئی لوگ ماں ورگی جاگتے ٹھنڈی او چھاں نہیں ان پچھو جس نے سر سے ماں نہیں اوے ماں ورگی جگتے ٹھنڈی چھاں گئی. حضرت آمنہ نے جو گل سنی فرماتی ہے کہ آمنہ ایسے کرتے آ رہا ہے میرے پتر کو تکلیف نہ دے چل اسی واپس چلیے واپس چلیے. حضرت امی امن فرماتی ہے ساڈا قافلہ ٹریا رستے دن سے شہزادہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. جب طبیعت خراب ہوئی فرماتی ہے مقام ابوا تے پہنچی ہیں شہزادہ آمنہ سلام اللہ علیہا اس مقام تے جتے حضرت عبداللہ کی قبر قریب ہے. فرماتی ہے جب پہنچے یا مقام ابوا تے پہنچے نا تے آپ بیہوش ہو گئی نا. جب دل برداشت نہ ہو کے ماں بیہوش ہو گئی نا اس وقت سوچتے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کی کفیت ہوئی 6 سال کی عمر ہے. امی امن فرماتی ہے میرا نبی نبی ہتھاں دے نال اپنی والدہ دے والا انج ہاتھ واڑ دے ایک بار بار کہہ رہے نبی امی اکھاں دیکھو امی اکھاں دیکھو ماں اکھاں دیکھو
لیکن توجہ کرے آج میرے ویر سجدہ آمینہ بے ہوش پہنا نے جناب میں عمل فرمانیا نے میں قدرت والے دی بار کا طرف کی تھی مولا پیدا نہیں سونا یا تے باپ دا سایہ سکیا سونیا حالت نہیں طرح جوانی نہیں کریا ماں دا سایہ بھی جا رہا ہے قدرت نے مسکرا کے فرمایا نے میں اے ہوئی تے دسنا جانا وا میرا نبی جگ دے سہارے لین واسطے نہیں آیا بلکہ کائنات دا سہارا بن گیا میرا نبی سہارے لین واسطے نہیں آیا غریبہ یتیمہ فقیرہ تے محتاجہ دا سہارا بن گیا ہے اللہ اکبر جناب سجدہ آمینہ آنو جنو میرے تیرے رسول نے آواز دی اماں اکھاں دیکھو اکھاں دیکھو اکھاں دیکھو سجدہ آمینہ نے بڑے کوشش میں نال اکھاں کھول کے اپنے پتر کو سینے لگایا پچھ جنہاں باواں دے سینے نصیب نہیں ہوئے پچھوں نہ دے کولا جنہاں ماوالی شفقت والی چھاتی نصیب نہیں ہوئی انہاں کلو پچھ ماں دا مقام کی یہ قدر پچھنیاں دے انہاں کلو پچھ حضرات محترم میرے نبی نور سینے آمینہ نے سینے لگایا سینے لگا کے پیار کی دے میرا نبی فرماتا ہوئے گا لوگو سنو لوگو میں حلیمہ نے بھی سینے لگایا دے میں شیبہ نے بھی سینے لگایا دے میں امی ایمن نے بھی سینے لگایا دے اور جیڑا لطف مانا ماں آمینہ نے سینے لگائی کے ملے کسے سینے پیار کہ جڑا سکون سجدہ آمینہ دی سینے نہ لگ کر ملے کائنات دے کسی سینے سے نہیں ملے میں کہنا کہ میرے نبی دے دیوانے ہو سیرت کا باب سننے والے ہو میرے دے تیرے کریم آقا علیہ السلام ایک بارہ ڈاٹ کے سبحان اللہ بتا دیا میرے دے تیرے کریم آقا علیہ السلام و تو ہاتھ چھرے والے واللہ اتنا والے میرے نبی اپنی امہ دے سینے نہ لگی ہوئے نے سجدہ آمینہ نے کھا کھولیا کھول کے فرمانیا میں پترا ہر زندہ نے مر جانا ہے ہر نوے پرانا ہو جانا ہے اللہ اکبر کل من علیہ باد ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے فرمایا نہیں میں من ہر چیز فنا ہو جاوے گی لیکن یاد رکھی میرا بھی ذکر باقی رہے گا محمد کا بھی ذکر باقی رہے گا میں امن دیکھی میرا بھی ذکر باقی رہے گا میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر باقی رہے گا میں امن کہنی میں سجدہ آمینہ ورد کی دی آمینہ ایک ہی گلپیاں کر دیا جے تو اللہ ذکر کیویں رہے گا جنہوں کسے کا ذکر نہیں رہے گا تو اللہ ذکر کیویں رہے گا فرمایا سن میں مصطفیٰ دی باوا جدوں تک میرے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا اونی دیر تک میں آمنہ دا بھی ذکر ہوتا ہی رہے گا اصل حقیقت ہے میرے نبی دا ذکر جدوں قیامت آنی ہے ہر چیز فنا ہو جانی ہے اس وقت بھی نبی دے میرا رب درود بھیجدا ہے پہلے کہ میرے نبی دا نام تو بھی باقی رہے گا تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے ہر ذکر مٹ جائے گا ہر ایک کا نام مٹ جائے گا لیکن میرا نام ہی زندہ رہے گا کیونکہ میں محمد جیسا پتر چھڑ کے جا رہا ہوں محمد ہمارے بڑی شان والے پڑھ لو محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہمارے بڑی شان والے بڑی شان
اپنی والدہ نو اس قبر دے اندر میں کہا نبی کس طرح اپنی والدہ محترمہ نو اس وقت کی انداز ہوئے گا جدو سیدہ آمنہ دی تدفین ہوئی ہوئے گی. پھر دیکھو سجنوں میرا تے تیرا رسول ایک وقت آیا نا ہجرت کا وقت آئے تو مقام ابوا تو میرا نبی گزر لگا. صحابہ کہتے ہیں ساڑھے نبی دیا اکھیاں مبارکہ تولی مجھے مجھے لڑی لگ گئی. چھوٹے چھوٹے پتھر پیش آئے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہیں چھوٹے چھوٹے پتھر ایک نشانی دے گرد ایک خلقہ بنانا شروع کر دیتا تے روئی جا رہے میرا مصطفیٰ. اگر تیرا دل کرے تے تمہیں اپنی حاضری میں شرط لگا لے. عظمتوں کی سناوا مادی کا بولو عظمتوں کی سناوا مادیا تارت دیا نے سونے کیوں روندے پے میرے کریم آقا نے سلام نے فرمایا غلامو اے میری اماں یا میرا دی قبر انہوں اپنی اماں دی یاد آ گئی. حضرات کو جو کرے آلی میرے تیرے کریم آقا نے سلام ایک دن جناب مسجد نبوی کی تشریف لے آئی. سارے غلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جو سارے غلام اٹھ کے کھڑے ہوئے میرے نبی دیا کھاتے آنسو جاری ہوں گے. غلامہ عرض کی تھی کملی والیا سانے پر کوئی بے ادبی ہو گئی ہے تیری وجہ تو اچھا کی آنسو پہ بہا نہیں ہو. میرے قریب آقا سلام نے فرمایا نہیں غلاموں ہمیں میں تو اپنا آمنہ دی یاد آ گئی ہے. پوچھیا سونے کیوں یاد آئی؟ فرمایا غلاموں اپنے پتر محمد مقابلے ہوئے کتنا خود میری ماں یاد کرتی تھی اپنے پتر کا مقابلے ہوئی جی تو تسا میرا استقبال کیتا ہے میری اماں یاد آ گئی. حضرات محترمی ماں کی یاد آنا ایک کوئی عمر کا حصہ نہیں کہ اس عمر جمع یاد آتی ہے اس عمر جمع یاد آتی ہے. تسی آج بھی قبرستان دے جاؤ اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ تھے چٹی داری والا بابا جیدے منہ تے چھڑیاں تے قبر ٹیڑھی ہوئے گی اور روندا تسی اپنی اکھاں نال ویکھیا جے تے انہوں پوچھا جے بابا جی تہاڈا جوان پتر ہے جدی قبر تے کھلو کے رو دیتے ہو تو بابا کہے گا نہیں مولوی صاحب میری اماں دی قبر. پتہ لگے کہ ماں دی ممتا ایک کوئی عمر نہیں شیانہ یاد نہیں آتی. ماں کی شفقت محبت بندے جناب دیا نے کہ عمر دے کسی حصے بھی چلا جائے اماں یاد آ جاتی ہے. حضرات محترم میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت عبد المطلب دے کول تشریف لے توجہ کریا جے میرے ویر
حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے نو سینے نال لایا، یعنی تیرے تے میرے رسول سینے نال لا کے حضرت عبد المطلب کی اکھاں اشکبار ہو گیا تے رو کے کہتے رہے واہ محمد تیرے تو قربان، تیرے تو صدقے دنیا تے نہیں آیا تیرے باپ دا تیرے تے سایہ کوئی نہیں۔ آج 6 سال دی عمر تے اماں بھی چلی گئی، آپ پترا میں سینے نال تیرا دادا تینوں لا دینا، توجہ کریا جے جاتی والا نا ام ایمن جڑی سیدہ آمنہ نے گل کی تھی وہ گل بڑی بڑی ہے۔ فرمایا کہ ام ایمن میرا نکا بھی ہے میرا بڑا بھی ہے، ام ایمن میرے پتر دا خیال رکھی، میرے پتر دا خیال رکھی دے میرا محمد اداس نہ بھی نہ رہے، میرے مصطفیٰ کا دھیان رکھی تو جو کریا دے۔ ام ایمن فرمانیاں نے جدو ایڈی کلیامی نار کی دی نی میرے مصطفیٰ کے دے دا دھیان رکھی، اج بھی تاریخ اس گل دی گواہے جدو ماں دنیا تو جاتی ہوئے مسلمانہ ماں نے کدی بھی کیا میرے بڑے پتر دا دھیان رکھیا دے، ماں میرے نکیاں حضرت محترمی حضرت عبد المطلب دے کون میرا نبی دن گزارن لگ پہ کون عبد المطلب مول نالو پیاج پیارا ہوندے بڑے بندے بیٹھے نے پاس پوچھ لیا نہیں، مول نالو پیاج پیارا ہوندے عبداللہ نالو بھی تیرا تے میرا نبی عبد المطلب نو سونا لگ دے۔ توجہ کریا دے پتر اپنے جوان نے لیکن وہ نوال توجہ کوئی نہیں، میرے نبی دی ہر چاہت دا خیال حضرت عبد المطلب پہ رکھ دے گی۔ فرماتے ام ایمن ویکھی کوئی اتنا ایسا ہویا نے جنیاں دادیاں نال پاپا نال نہیں کیتیاں جانیاں، جے میرے پتر دی کوئی خواہش ہوئی تے میرے تک ضرور گل کرنی ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ اتنے روب والی شخصیت سن، سردار سن، آپ سردار سن، 7 سال کی عمر میرے تیرے رسول دی۔ حضرت محترم نبی کریم علیہ السلام آپ کے دادے نے اتنی محبت فرمائی کہ آپ کی 4 پائی تے کوئی لیٹ بیٹھ لیٹنا تے دور دی گل بیٹھ نہیں سی سکتا، اتنا روب آپ دا سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن میرا نبی بلا چچک اپنے دادے دی 4 پائی تے چلے جاتے سے، نہ ابو لہب دی جرأت سی، نہ حضرت امیر حمزہ دی جرأت ہے، نہ جناب ابو طالب کی جرأت ہے، نہ حضرت عباس کی جرأت ہے کہ آپ کی 4 پائی میں کوئی جا کے بیٹھ سکے، لیٹ سکے، آپ کی مسند جتھے آپ بیٹھ کے لوکاں دیا گلاں سنتے سن۔ میرا نبی اس کرانے دے اندر تشریف لے آیا ہے جڑا کرانا پوری کائنات ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دیوالیوں، جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی مسند ہوتے کسی دی جرأت نہیں، جتھی آپ لوگ منیاں گلاں سنتے سن، جے میرا نبی جا کے رام نال اتھے بیٹھ جاتا سن۔ ایک دن نا ابو لہب میرے نبی کریم علیہ السلام بیٹھے سن تے انہاں نوں اپنے باپ دا لحاظ آیا کہ اپنے دی سیٹ دے اوتے تے نکاح دی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھ گیا۔ انہیں کیا اشارہ کر کے نا کہتے ہیں حالے اینگی
کیتا کہ ادھر آ جاؤ تے ادھر حضرت عبد المطلب دی نگاہ پہ گئی ابو لہب تے آپ میں نا اینا دے دل دی گل کرن دے جتھے جان بہن جتھے جان لیٹن اینا نو خبردار دے کو روکنا اللہ اکبر خلوت تنہائی زندگی میں سیرت باپ میں پڑھیا کہ جڑی تنہائی دی زندگی ہوتی ہے نا وہ کسی دی شراکت برداشت نہیں ہوتی لیکن خلوت دے وچ بھی اگر کوئی جا سکتا سی کہ او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادے دی خلوت دے اندر بھی میرا نبی جاندا رہے حضرات نے وقت توجہ کرے آجے کچھ عرصے دے واسطے کچھ دنوں دے واسطے حضرت عبد المطلب کو حبشہ جانا پڑ گیا آپ جی تو واپس آئے تھے مکے والے سارے کٹھے ہو گئے نا آپ نے کہتے ہیں گل ہے عظیم قحط سالی آ گئی ہے نہ پانی ہے نہ خوراک ہے نہ ڈنگرا جو کا کوئی پٹھا لتھا ہے نہ ہی کوئی زراعت ہے فرمایا میں کی کرا میں کی کر سکنا انہوں نے کیا احسان رفیقہ منت کہنے لگے اسی رفیقہ جڑیے رفیقہ منت سیف سوال کا سیف سین والی رفیقہ منت سیف بن حاشم جی توانی پتی دیئے اور دیا کے دسی آئے میرا کی نہ جاگ دی شان نہ ستی شان ہاتھ پہ کبھی کوئی آواز آئی اے گروہ قریش اگر اپنی زندگیاں حسین کرنیا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو پرانے رحمت برسے انہیں کرو ہر کھاتے وچو ایک لڑکا لے لو ہر کھاتے وچو ایک لڑکا لے لو تے انج دا بندہ ہے انج دا بندہ ہے جڑا عظمت والا ہے تواڈے قبیلے تے بلند و بالا ہے سفید اندام سفید اندام تو مراد ہے جڑا سفید رنگ والا ہے او دا جنابے والا کسانی اپن کا دراز نہیں تے او بندہ کون ہے ان ڈونڈو تے انہوں کو اپنے لڑکے نو لے گی تے کعبہ اللہ دے ساتھ چکر لاؤ اکی حضرتے عبد المطلب اور پیچھے پیچھے تسی سارے لگ دیا دی تے ساتھ جڑے چکر نے کعبہ اللہ دے کٹو تے چکر لگانے تو بعد حضرت عبد المطلب نو سونے نو جا کے کیا جی کوہ قبیس تے جا کے دعا کرے جب کوہ قبیس تے جا کے دعا کریں گے برانے رحمت برسن لگ میں گی وہ بچی کے لیے میں ڈر دی گل نہیں کر دی میں ایک نٹ گل کی دی اے ہوئی ہے انہوں نے کو اپنے لڑکے نو لے کے کعبہ اللہ دے ساتھ چکر لاؤ پھر جا کے کوہ ابو قبیس تے دعا کرو اللہ بارش برسا دے گا جیسے ندوی گل کرنی کسے دی کسے وقت وجہ نہیں جاتی ہر کوئی کہنا ہے اے تے حضرت عبد المطلب دیا نشان اے دنیا تو نشانیاں دس گئی ہے تے حضرت عبد المطلب دیا نشانیاں کہنے نے سارے ایسی کٹھے ہو کے نا میرے مصطفیٰ دے دادے دے بوئے تے چلے گئے جا کے کہنے لگے حضور اے بچی نے خواب ویکھے او پہ کہنی ہے کہ انجن ہوئے انج دا بندہ ہوئے وہ اپنے لڑکے نو اپنے بیٹے نو اپنے موٹیاں دے چکے باقی ہر گھر جو جڑے جڑے منڈے لڑکے آن وہ سارے انہاں دے پیچھے طواف کرن دیکھو اللہ شروع تو ہی اپنے نبی نو کنیا عزت فرمایا آلے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے میں سیرت سے بیان کرنا اور ٹو دی پوائنٹ بیان کرنا تو جو کریا جی میرے نبی کریم آقا علیہ السلام دے دادا جان نے اپنے موٹیاں دے میرے تے تیرے نبی نے چکے سیرت کی کتاب گواہ زیادہ دی یقین جانو مورخ لکھ دے کہ حضرت عبد المطلب عام روٹین دے وچ ٹردے پے عام روٹین وائز ٹردے نہیں لیکن کندیاں تے امام الانبیاء ہے نا
فرماتے لوگ کی پیچھے توڑ کے رال دینے پھر بھی عبد المطلب نہ رلیا نہیں جاتا پھر بھی عبد المطلب نہ رلیا نہیں جاتا ویخ شان مصطفیٰ ویخ مقام مصطفیٰ ویخ رفعت مصطفیٰ ویخ عظمت مصطفیٰ حضرات محترم توجہ کرے آجے آپ عبداللہ نے 7 چکر لائے 7 چکر لگانے تو بعد کوہ ابو قبیس سے جا کے حضرت عبد المطلب نے ہاتھ چک کے رب کعبہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی لوگ کہتے ہیں لوگ کو آنے ایسی اپنے محلے سے داخل نہیں ہوئے اپنی بستی سے داخل نہیں ہوئے اپنے کراچی میں ہی لوٹ کے آئے اینی بارش برسی جی میں کلیاں دے ویتے نیرہ بگر اینی بارش برسی اتنی بارش برسی اللہ اکبر جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ رضی نبیت علی لئی میں نا لقد جاءکم رسول من انفسکم تو آڈے وچوں ہی میں جنہا رسول بھیجے تو آڈے والے تو آڈے وچوں ہی آئے ہائے کیسی گالے میرے کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو یا انجر تو جو کرے رہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا علیل ہوئے بیماری مشتق دے آئے قریب المرک شان اپنے پترانوں بلایا ادھر آؤ بھئی یہ باجی فرمایا میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اے میرے محمدی کون کفالت کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے بھی تو کون کفالت کرے گا جی میں جا رہا ہوں سب تو پہلے جڑا بولیا نا وہ دا نام ہے ابو لہب کی نام ہے دا ابو لہب ویکھو جنہ تے متھیاں تے تحریراں لکھیاں جانا انہاں نوں کائنات تک بھاویں باپ ہی ہوئے قبول نہیں کرتا ابو لہب سب تو پہلے اٹھ کے کھڑا ہوا کہنے لگا جی اگر یہ شرف مینوں دے دیو ابا جی میں محمد مصطفیٰ دی کفالت کراں گا میں انہاں دی دیکھ بھال کی نگہداشت کراں گا اینجے حضرت عبد المطلب نے ویکھیا نا فرمایا ہاں ہاں تیرے کول پیسہ بڑا ہے تیرے کول دولت بڑی ہے تو نگہداشت کر بھی سکنا ہے پر تیرا دل بڑا سخت ہے تیرا دل بڑا سخت ہے میں ایڈے پتھر دل والے نو محمد نہیں نہ دینا صلی اللہ سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا دل سخت ہے میرا میں اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینا نہیں دینا پھر دوجے نمبر پہ بولے اچھی بولیا جو ذرا تُس بھی بولو اللہ اکبر جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابا جی اگر شرف سعادت مینوں مل جائے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کفالت کراں گا ابا جی یہ مینوں منصب مل جائے مینوں توفیق دی جائے اللہ اکبر جناب حضرت عبد المطلب نے انہیں نگاہ پائی امیر حمزہ دے اوپر فرمایا تو تے شکار کر دے تینوں تے شکار کرو فرصت نہیں تے نالے گل پتہ کی ہے اللہ نے تینوں پتر نہیں دیتا تینوں پتر دی کی قدر ہوئے لہذا میں تینوں مصطفیٰ نہیں گیا دیکھو یار کیسے فیصلے ہو رہے ہیں پھر جناب والی آئی اٹھ کے کھڑے ہوئے کون حضرت عباس میرے تیرے نبی دا چاچا جان حضرت نے بولی اگر مہربانی فرماؤ تے شرف تینوں مل جائے سعادت مینوں مل جائے حضرت عبد المطلب فرماتے نے پترا گل تے ٹھیک ہے تو دی نگہداشت کر سکدے لیکن تو کثیر العیان تیرے بچے بہت زیادہ نہیں ہو سکتے تو اپنے پترا تے دھیان رکھے مصطفیٰ ول دھیان نہ رکھے ایک بار میں تینوں ہی نہیں دیا گا اللہ اکبر آخر تے جناب ابو طالب رہ جانے نے اللہ نے ابو جی اگر مہربانی فرماؤ مصطفیٰ نو مینوں دے دیو میں انہاں دی نگہداشت بھی کراں گا انہاں دی دیکھ بھال بھی کراں گا کفالت بھی کراں گا انہاں ویکھنا دل مطلب فرماتے نے ہاں تیرے حالات تے ماڑے نہیں
تیرے ویلو نبی نے جدو بھی کسی دا مقدر جگایا ماڑے دا ہی جگایا تیرے حالات نے ماڑے نے پر تیرا دل بڑا نرم ہے تیرا دل بڑا نرم ہے سال یا کرنا کرنے کو بعد حضرت ابن مطلب فرماتے نے پھر بھی فیصلہ میں نہیں کرنا پھر بھی فیصلہ فلا وربک سونیا میں تیرے رب ہون دی قسم ہے جیڑا اپنے معاملات دے وچ تینوں حاکم نہ مننے ایمان والا ہوئے نہیں سکتا ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا توجہ کریا جی جناب ابو طالب آپ نے عرض کی تھی مینوں ذمہ دار آپ نے فرمایا تو نرم دل تے ہے لیکن فیصلہ میں تو نہیں کرنا تے بجھی کون کرے گا فرمایا میں آج ہی نہ دستا محمد نو اتنا چھوٹا سمجھ کے نہ سمجھا دے کہ فیصلے نہیں کر سکتا فیصلہ اے دا ہی ہوگا فیصلہ آج ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے میرے نبی دی والدہ کو مشرکہ کہندے نے معاذ اللہ کافرہ کہندے نے میں کیا عقل دا علاج کرا حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو احد مقام دے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک جڑے نے نا انہاں دے وچوں کوئی بھی دند شہید نہیں اپنی رسول ایک بھی دند گریا نہیں خون نکلے نا تو میرے نبی نے شہادی کو ایسے خون دے کے نا فرمایا انہوں کسی مفروض کی جگہ تے رکھیا انہوں کتے مفروض کی جگہ تے رکھیا شہادی واپس آئے میرے آقا فرماتے نے خون کتے رکھے ہیں عرض کتی سونے تسی کہیں مفروض جگہ تے رکھیا ہو میں مفروض جگہ تے رکھا ہے فرمایا بولتے سے کتے رکھے ہیں عرض کتی سونے مفروض جگہ تے تھے کوئی تیرا پیر بھی آ سکتا فرمایا بولتے صحیح عرض کتی سونے میں وہ خون پی لے میں خون پی لے تیرا میرا تے خون حرام ہے یہ جنہ نبی دا خون پیوے میرے نبی نے فرمایا غلاموں کسی نے جنتی ویکھنا جی آئے آئے غلاموں کسی نے جنتی ویکھنا جی حضور ویکھنا ہے فرمایا میرے مالک نے ویکھنا جنتی ہے جیڑا حضور دا خون پیوے وہ جنتی ہے خون پیوے جیڑا جسم 9 مہینے ماں دے سیٹ میں ادھر دے رہے وہ ماں مشرکہ کے وہ کیویں دوستی ہو سکتی تو جو کرے جگراتے مطلبی آپ نے فرمایا کہ نرم دل میں سب کو دے اس واسطے فیصلہ محمد نہیں کرنا ہے اگلا جمعہ اتھو شروع کرنا ہے آپ کا فیصلہ سناؤ گے انشاءاللہ مزہ ہے اللہ تعالیٰ میری اور بڑی حال ہے